السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 6314 ہے۔ حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اخذ مضجعه من اللیل وضع یدہ تحت خده ثم یقول اللہم باسمک اموت واحیا واذا استيقظ قال الحمد للہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سونے کے لیے بستر پر لیٹ جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ اپنے رخسار کے نیچے، اپنے گال کے نیچے رکھتے اور فرماتے اللہم باسمک اموت و احیا، کہ اے اللہ تیرے نام سے میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد زندہ کیا اور اسی کی طرف زندہ ہو کر جمع ہونا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب سوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا پڑھ کر کے سوتے تھے، مذکورہ کیفیت میں لیٹ کر کے، یعنی اپنے ہاتھ کو اپنے رخسار کے نیچے رکھ کر کے اللہم باسمک اموت و احیا یہ دعا پڑھتے تھے۔ اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو کر کے اٹھتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور۔ لہٰذا ہم سب کو بھی ان دونوں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور اس دعا کا جو ترجمہ ہے کہ اللہم باسمک اموت و احیا، کہ اللہ تیرے نام سے میں مرتا اور زندہ ہوتا ہوں۔ چونکہ جب آدمی سو جاتا ہے تو ایک طرح سے اس کو موت آ جاتی ہے، کیونکہ رات کی نیند ایک طرح سے موت ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ النوم اخت الموت، النوم اخت الموت، کی نیند موت کی بہن ہے۔ اور اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا میں سونے کو موت سے تعبیر فرمایا ہے اور سو کر اٹھنے کو زندگی سے تعبیر فرمایا ہے۔ لہٰذا یہ ایک دعا ہے اور ہمیں اللہ کے نام ہی کے ساتھ اللہ کا ذکر کر کے ہمیں سونا چاہیے، اور جب ہم بیدار ہوں تب بھی ہمیں اللہ کا ذکر ہی کرنا چاہیے۔ اور سو کر اٹھنے کے بعد کی جو دعا ہے کہ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، تو یہ اس دعا کے اندر بھی نیند کو موت سے اور سو کر اٹھنے کو زندگی سے تعبیر کیا گیا ہے، اور اس طرح روز کے مرنے اور جینے سے قیامت کی زندگی پر استدلال کیا گیا ہے۔ تو گویا یہ دعا ایک طریقے سے یاد دہانی ہے کہ جب انسان حقیقی موت سے ہمکنار ہو کر قبر میں جا بسے گا تو پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ اللہ تعالیٰ سب مرے ہوئے انسانوں کو اٹھائے گا اور اپنی بارگاہ میں جمع کر کے ان سے باز پرس فرمائے گا، ان سے سوال کرے گا۔ لہٰذا ہم سب کو اپنے اعمال پر نظر رکھنی چاہیے، اپنے اعمال کو سدھارنا چاہیے، ہمیں صالح اعمال کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ عقیدہ رکھنا چاہیے کہ ہمیں موت دینے والا صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے، اور پھر دوبارہ وہی ہمیں زندہ بھی فرمائے گا اور ہم سب کو اپنے پاس جمع کر کے ہمارا حساب و کتاب لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو برائے مہربانی اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ جب بھی ہم کوئی ویڈیو اپلوڈ کریں تو آپ تک پہنچ جائے۔ ساتھ ہی ساتھ آپ اسے اپنے دوست احباب اور رشتہ داروں میں شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک دین کی باتیں پہنچیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔